الرحمن الرحیم وإلی وہی الانتہاء الغایت کما مر، اور الی اور وہ غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے جیسا کہ گزرا، و بمعنی مع قلیلا، اور کم مع کے معنی میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پس دھوو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت۔ حروف جارہ میں سے ایک الی ہے۔ الی دو چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، انتہائی غایت کے لیے، یعنی اس چیز کی انتہا بتانے کے لیے کہ جس کی غایت ہو، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ یہاں پر الی نے غایت کی انتہا بتا دی کہ کوفہ تک میرا چلنا ہے۔ نمبر دو، کبھی مع کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی مع المرافق، پس دھو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت۔ یہاں پر الی مع کے معنی میں ہے۔ حروف جارہ میں سے ایک الی ہے۔ الی دو چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، انتہائی غایت کے لیے، یعنی اس چیز کی انتہا بتانے کے لیے کہ جس کی غایت ہو، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ یہاں پر الی نے بتایا کہ میری چلنے کی انتہا کوفہ تک ہے۔ نمبر دو، کبھی مع کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی مع المرافق، پس دھوو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت۔ یہاں پر الی مع کے معنی میں ہے۔ وحتی وہی مثل الی، اور حتی اور وہ الی کی طرح ہے، نحو جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، میں سویا رات کو صبح تک۔ وبمعنی مع کثیرا، اور مع کے معنی میں کثرت کے ساتھ، قدم الحاج حتی المشاة، آ گئے حاجی پیدل لوگوں سمیت۔ ولا تدخل الا علی الظاہر، اور داخل نہیں ہوتا مگر اس میں ظاہر پر۔ فلا یقال حتیٰ، پس نہیں کہا جائے گا حتیٰ، خلافا للمبرد، بخلاف مبرد کے۔ وقول الشاعر، اور شاعر کا قول، شعر، فلا واللہ لا یبقى اناس فتى حتیٰ کہ ابن ابی زیاد، پس اللہ کی قسم نہیں باقی رہیں گے لوگ کوئی جوان حتیٰ کہ تو بھی اے ابن ابی زیاد۔ شاذ، یہ شاذ ہے۔ حروف جارہ میں سے ایک حتیٰ ہے۔ حتیٰ دو چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، الی کے معنی میں، یعنی الی کی طرح ہے، انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، یعنی الی الصباح، میں سویا رات کو صبح تک، یعنی میرے سونے کی انتہا صبح تک ہے۔ نمبر دو، کثرت سے مع کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قدم الحاج حتی المشاة، یعنی مع المشاة، آ گئے حاجی پیدل لوگوں سمیت۔ یہاں پر حتیٰ مع کے معنی میں ہے۔ حروف جارہ میں سے ایک حتیٰ ہے۔ حتیٰ دو چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، الی کی طرح انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، یعنی الی الصباح، میں سویا رات کو صبح تک، یعنی میرے سونے کی انتہا صبح تک ہے۔ نمبر دو، کثرت سے مع کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قدم الحاج حتی المشاة، یعنی مع المشاة، آ گئے حاجی پیدل لوگوں سمیت۔ یہاں پر حتیٰ مع کے معنی میں ہے۔ ولا تدخلوا، حتیٰ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ مبرد نحوی کہتے ہیں کہ حتیٰ ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے، فلا واللہ لا یبقى اناس فتى حتیٰ کہ ابن ابی زیاد، یہاں پر حتیٰ تو ضمیر پر داخل ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ حتیٰ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے؟ سوال ہوتا ہے، فلا واللہ لا یبقى اناس فتى حتیٰ کہ ابن ابی زیاد، یہاں پر تو حتیٰ ضمیر پر داخل ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ حتیٰ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے؟ جواب دیا کہ یہ شاذ ہے۔ تو ولا تدخلوا کا مطلب ہوا حتیٰ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ اور مبرد نحوی چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے حتیٰ ہو ضمیر پر داخل کرنے کے ساتھ۔ مبرد نحوی کہتے ہیں کہ حتیٰ ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے، فلا واللہ لا یبقى اناس فتى حتیٰ کہ ابن ابی زیاد، یہاں پر تو حتیٰ اس میں ضمیر پر داخل ہے، جواب دیا کہ یہ شاذ ہے۔ وفی وہی للظرفیت، اور فی اور وہ ظرفیت کے لیے ہے، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ الماء فی الکوز، پانی کوزے میں ہے۔
و بمعنی علا قلیلاً، اور علا کے معنی میں کبھی قلت کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں ضرور سولی پر لٹکاؤں گا، کھجور کے تنوں پر۔ حروف جارہ میں سے ایک فی ہے۔ فی دو چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک ظرفیت کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ما بعد ما قبل کے لیے ظرف ہے۔ زید فی الدار، زید گھر میں ہے، یعنی گھر زید کے لیے ظرف ہے۔ الماء فی الکوز، پانی کوزے میں ہے، یعنی کوزہ پانی کے لیے ظرف ہے۔ نمبر دو، کبھی علا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یعنی علی جُذُوعِ النَّخْلِ، یہاں پر فی علا کے معنی میں ہے۔ تو حروف جارہ میں سے ایک فی ہے۔ فی دو چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک ظرفیت کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ما بعد ما قبل کے لیے ظرف ہے، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، یعنی گھر زید کے لیے ظرف ہے۔ الماء فی الکوز، پانی کوزے میں ہے، یعنی کہ کوزہ پانی کے لیے ظرف ہے۔ نمبر دو، کبھی کبھی علا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یعنی علی جُذُوعِ النَّخْلِ، یہاں پر فی علا کے معنی میں ہے۔ والباء وہی للالصاق، اور با اور وہ الصاق کے لیے ہے، جیسے مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس، یعنی التصق بروری بموضع یقرب منہ زید، ملا میرا چلنا ایسی جگہ کے ساتھ کہ قریب ہے اس کے زید۔ وللاستعانۃ، اور مدد طلب کرنے کے لیے، جیسے کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کے ساتھ۔ وقد یکون للتعلیل، اور کبھی ہوتا ہے علت بیان کرنے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ وللمصاحبۃ، اور مصاحبت کے لیے، جیسے خرج زید بعشیرتہ، نکلا زید اپنے قبیلے کے ساتھ۔ وللمقابلۃ، اور مقابلہ کے لیے، جیسے بعت ھذا بذاک، میں نے بیچا یہ اس کے بدلے میں۔ وللتعدیۃ، اور تعدیہ کے لیے، جیسے ذهبت بزید، میں لے گیا زید کو۔ وللظرفیۃ، اور ظرفیت کے لیے، کجلست بالمسجد، میں بیٹھا مسجد میں۔ حروف جارہ میں سے ایک با ہے۔ با کئی چیزوں کے لیے آتا ہے۔ الصاق کے لیے، یعنی ملانے کے لیے، مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے، اس کا مطلب ہے میرا گزرنا ایسی جگہ کے پاس سے ہوا کہ جہاں سے زید قریب تھا۔ الصاق یعنی کہ ملانے کے لیے، مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے، یعنی میرا گزرنا ایسی جگہ میں ہوا کہ جس جگہ کے زید قریب تھا۔ نمبر دو، استعانت کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے، جیسے کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کی مدد سے۔ استعانت کے لیے، جیسے کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کی مدد سے۔ نمبر تین، تعلیل یعنی علت بیان کرنے کے لیے کہ ما بعد ما قبل کی علت ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہاں پر با تعلیل کے لیے ہے، یعنی بچھڑے کو معبود بنانا علت ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے کی۔ نمبر تین، تعلیل کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ما بعد ما قبل کی علت ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، با تعلیل کے لیے ہے، یعنی بچھڑے کو معبود بنانا علت ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے کی۔ نمبر چار، مصاحبت کے لیے، خرج زید بعشیرتہ، یہاں پر با مصاحبت کے لیے ہے، ساتھ ہونے کے لیے ہے، یعنی زید اپنے قبیلے کے ساتھ نکلا۔ نمبر چار، مقابلہ کے لیے، یعنی ما بعد ما قبل کے مقابل ہے، جیسے بعت ھذا بذاک، بعت ھذا بذاک، میں نے یہ بیچا اس کے بدلے میں، یہاں پر با مقابلہ کے لیے۔ کبھی تعدیہ کے لیے آتا ہے، یعنی متعدی بنانے کے لیے، لازم کو متعدی بنانے کے لیے۔ ذهبت بزید، یعنی اذهبت زیدا، میں زید کو لے گیا۔ ذهبت لازم تھا، با کی وجہ سے یہ متعدی ہو گیا۔ تو کبھی با تعدیہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی لازم کو متعدی بنانے کے لیے ہے، جیسے ذهبت بزید، یعنی اذهبت زیدا، میں زید کو لے گیا۔ یہاں پر ذهبت لازم ہے، لیکن با کی وجہ سے متعدی ہو گیا۔
کبھی بات ظرفیت کے لیے ہوتی ہے، جیسے جلست بالمسجد، یہاں پر مسجد، یہاں پر با یہ بتانے کے لیے ہے کہ مسجد بیٹھنے کے لیے ظرف ہے، میں مسجد میں بیٹھا۔